انتہائی قابل اعتراض ایک ویڈیو مارکیٹ میں سرکولیٹ ہوئی، امشا نام کی کوئی بچی ہے، اس حوالے سے، اور اس میں کچھ ہمارے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، ایک کا تعلق کوہستان سے ہے، دوسرا کا دیامر سے ہے، انہوں نے اس بچی کو حمزہ کے ساتھ جوڑا اور کوشش یہ کی کہ میکسیمم جو ان سے غلاظت جو بک سکتے تھے وہ غلاظت انہوں نے اپنے دل کی نکال لی۔ اور اب مجھے نہیں پتا ہے کہ اس حوالے سے حمزہ کے ساتھ ان کی کیا ایک خاص نفرت ہے یا دشمنی ہے، کہ مجھے اس بات کا بھی میں اعتراف کرتا ہوں کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ 80-90 ہزار کی آبادی میں 200-300 لوگ خراب بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، اور گلگت بلتستان اوورآل جو ہے وہ پاکستان میں چونکہ اس کی ایک آئیڈینٹی ہے کہ خاص قبائلی جو ہمارا ایک طرز عمل ہے اس حوالے سے ایک آئیڈینٹی ہے، تو اس لیے ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ اس آئیڈینٹی کو، اس پہچان کو، اس ہمارے جو اسلامی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، ہماری ایک خاص ثقافت ہے، اس میں رہ کے ہم کام کریں۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے سے بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں جو گلگت بلتستان کا ایک امیج ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے اس کو، میں نے بظاہر، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں نے تقریباً میری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے گزشتہ 20-22 سالوں سے کہ جہاں پہ بھی اس طرح کا ولگر پن ہوتا ہے، فحاشی ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی خرابی نظر آتی ہے جس سے اوورآل معاشرہ جو ہے وہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو روکنے کے لیے میں نے دامے درمے سخنے کوشش کی ہے، اور بہت سارے ایشوز کے اوپر میں نے سختی بھی کی ہے جس کی وجہ سے میرے لیے مسائل پیدا ہوئے، بہت سارے لوگوں نے اس پہ میرے اوپر تنقید بھی کی۔ لیکن آج مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ایشو آتا ہے، میں یقین کریں، ابھی چند گھنٹے پہلے میرے کچھ دوستوں سے میری بات ہو رہی تھی، 2 دن پہلے میرے پاس ایک کیس آیا، وہ کیس بہت اس سے بھی کوئی خراب ایک کیس تھا، تو وہ لوگ میرے پاس آئے، اپروچ کیا، وہ میرا اپنا ڈسٹرکٹ بھی نہیں ہے، وہ کوئی اور ڈسٹرکٹ ہے، لیکن وہ بچی میری ہے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کیس کو ہم سوشل میڈیا کی زینت نہ بنائیں، اور ہم نے بیٹھ کے اس ایشو کو، اس کیس کو، وہ FIR اور وہ ساری ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہیں کہ یہاں پہ اسلامی تعلیمات یہی ہیں کہ گناہ کی پرچار نہ کی جائے، اس پہ پردہ ڈالا جائے۔ بدقسمتی سے کچھ گٹر ٹائپ کے لوگوں نے اس ایشو کو لے کے، امشا کے ایشو کو لے کے، حمزہ کے خلاف جو مغالطات بکے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری شرافت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر بار بار ان چیزوں کو اس طرح جو ہے حمزہ کے ساتھ جو ہے وہ خاص تعصب کو لے کے بات کریں گے تو پھر تمہیں جواب ملے گا۔ ہم جبھی کی تمام بچوں کو اپنی بیٹیاں سمجھتے ہیں، ہم اپنی بہنیں سمجھتے ہیں، ہم اپنی عزت، ان کی عزت کے لیے، ان کی عصمت کے لیے، میں نے ذکر کیا کہ میرے پاس بہت سارا ایسا مواد ہے جو میں خدا نخواستہ کہیں پہ کسی کو بھی شیئر کروں تو اس سے بہت سارے مسائل جنم لے سکتے ہیں ان فیملیز کے لیے، لیکن ہم نے عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم نے ان چیزوں پہ پردہ ڈالا ہے۔ یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں، اور یہ ہمیں سکھایا گیا ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے اس امشا کے کیس کو حمزہ کے ساتھ جوڑا گیا۔ میں اس کیس پہ میں قانونی کارروائی کروں گا جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ حمزہ کا نام استعمال کیا ہے، کیونکہ امشا کا تعلق حمزہ سے نہیں ہے۔ امشا 1998 میں اب گلگت بلتستان کے اس ضلع اور اس گاؤں کا نام میں پتہ نہیں لوں یا نہ لوں، وہاں سے یہ مائگریٹ ہوئے۔ اس کی والدہ جو ہے ایوب میڈیکل کالج میں بطور نرس کام کر رہی ہیں، آج بھی کام کر رہی ہیں۔ اس کی پیدائش امشا کی جو ہے 2002-2003 میں ایبٹ میں ہوئی۔ اس کی تمام گرومنگ، تمام اس کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایبٹ میں ہوئی ہیں۔ اس نے شاید گلگت میں اپنا گاؤں بھی نہیں دیکھا ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ گلگت بلتستان میں اس کا ضلع کون سا ہے، اس کا گاؤں کون سا ہے۔ اس کی ساری ڈیٹیلز میں نے نکالی، اس کی تمام ایکٹیویٹیز میں نے نکالی، اور اس میں اپنے اس میں ڈیٹیل کے اندر کسی جگہ اپنا ریلیجن بھی لکھا ہے کہ وہ کس ریلیجن سے اس کا تعلق ہے۔ وہ ریلیجن جو بتا رہے ہیں وہ ریلیجن بھی نہیں ہے، وہ میں بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس نے کیا بتایا کہ اس کا ریلیجن کیا ہے۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ کس ریلیجن کی ہے، کس علاقے کی ہے، وہ ایک داغ ہے ہم سب پہ۔ امشا گلگت بلتستان کی ہماری غیرت پہ، ہماری عزت پہ داغ ہے۔ بیسیکلی ہم سب نے مل کے اس کو کنڈم کرنا ہے، اور اس طرح کی اور بھی جو بچیاں ہیں جن کی وجہ سے گلگت بلتستان کی بدنامی ہوتی ہے، ہم نے ان کو جو ہے وہ ڈسکریج کرنا ہے۔
ان کے خلاف ہم نے اٹھ کھڑا ہونا ہے اور ہم سب نے مل کے ان سب کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ اگر ہم ان کو ایک ایک ضلع، ایک ایک گاؤں، ایک ایک علاقے کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میں یہ گزارش کروں کہ اس کے والد کا نام سیف الرحمان ہے اور یہ کسی مقامی بڑے ہوٹل میں کام کرتا ہے۔ انہوں نے تو اپنے بچے کو یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ پڑھ لکھ کے کوئی خاندان کے لیے عزت کمائے گی، لیکن یہ ہم سب کے لیے ذلت اور ضلالت کا باعث بن گئی ہے بیسیکلی، جس طرح کی اس کی ویڈیو مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ اور میں اس کو بھی میں انڈورس کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ گلگت بلتستان میں ایک ایسے کلچر کو فروغ دینا ہے جس میں بے شک ہماری خواتین زندگی کے ہر شعبے میں کام کریں، چاہے وہ تعلیمی شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے، جرنلزم میں کام کر رہی ہیں اور بہت سارے شعبوں میں، لیکن اپنے خاندان کا، اپنی عزت کا، اسلامی اقدار کا اور ہماری روایات کا پاس رکھیں، چاہے وہ میری بچہ ہیں، چاہے وہ میری بہنیں ہیں، چاہے وہ میری رشتہ دار ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق دیامر سے ہے، بلتستان سے ہے، نگر سے ہے، استور سے ہے، غزر سے ہے، شگر، کھرمنگ، سکردو، جہاں کہیں کی بھی ہوں، کہ وہ اگر ان چیزوں سے باہر نکل کے کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں گی تو اس میں ہم ان کو ڈسکریج کریں گے۔ اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اس کی کوئی مذہب، کوئی اس کا فرقہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے جو کوئی جا کے اس کو کسی ایک خاص فرقے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو میں اگر کسی خاص فرقے کے ساتھ جوڑتے ہیں، خاص کوئی ضلع یا دو اضلاع کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو میں ان اضلاع کے لوگوں سے بھی، میں ان اضلاع کے علماء کرام سے بھی، ذمہ دار لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ بھی اپنے ارد گرد نظر رکھیں۔ اگر وہ ان اضلاع کی جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں، یہاں پہ ہم صرف بچیوں کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے نا علاقے میں ہماری بچوں کے لیے کیا مسائل ہو رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بچوں کی وجہ سے سارے مسائل ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ وہ نظر رکھیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، اخلاقی فرض ہے، دینی فرض ہے، لیکن اس آڑ میں اگر کوئی حمزہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، تعصب کی بنیاد پہ بات کرے گا اور ایک کیمرہ لے کے کوئی ویڈیو لاگ کے ذریعے بدتمیزی کرے گا، تو کل کلا پھر بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے ہی دیا جائے گا۔ اس میں کوئی جو ہے نا رعایت نہیں برتی جائے گی۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو ایک خاص ہمارا ایک کلچر رہا ہے، اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنے کے لیے، چاہے وہ کراکم انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی ایک ذریعہ ہے ہمارے اس علاقے میں، یہ بچوں میں جو ایک آج کل یہ مسئلے مسائل نظر آ رہے ہیں، تو میری اس حوالے سے میں جب سے منسٹر بنا ہوں میری ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں قاضی نثار صاحب اور آغا راحت صاحب سے۔ آغا راحت صاحب سے تو میری تواتر کے ساتھ میری بات ہوئی تھی، کسی خاص پروگرام میں نے اوپن ایک سپیچ بھی کی تھی کہ ہمیں کراکم انٹرنیشنل یونیورسٹی پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ جس طرح کا کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس کو یہ ہمارے اقدار نہیں ہے، یہ ہمارے علاقے کا کلچر نہیں ہے، تو ہمیں اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم الرٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ امشا کو جس طرح اچھالا گیا، امشا کی جو ویڈیو آئی ہے اس سے ہم کوشش کریں کہ اس سے علاقے میں سیکھیں اور اصلاح کے لیے کوشش کریں۔ ایک اور بات آخر میں یہ کروں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ادارے اور کچھ انڈیویجولز گلگت بلتستان میں فحاشی اور بے-حیائی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہماری بھی نالج میں ہے، تو ہم سب نے مل کے ان اداروں کو بھی، ان انڈیویجولز کو بھی دیکھنا ہے جو ثقافت کی آڑ میں، جو کلچر کی آڑ میں، جو سپورٹس کی آڑ میں، ایون سپورٹس کی آڑ میں بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ میں ایک اور بات کروں یہاں سے، میں تو یہ تجویز دوں گا حمزہ والوں کو کہ آئندہ وہ کسی بھی قسم کی کلچر، ونٹر سپورٹس، ہر قسم کی ایکٹیویٹیز کا بائیکاٹ کریں، اور یہ ونٹر سپورٹس اور خواتین کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹیز لے کے کوئی بھی آفیشل یا کوئی بھی بندہ آتا اس کی ٹانگیں بھی توڑ دیں۔ میں تو تجویز یہ دوں گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگ جو ہے نا جب بھی ضرورت پڑتی ہے کوئی سافٹ امیج کی حمزہ کی، تو یہ سارے دوڑتے ہوئے منہ ٹیڑھا کر کے حمزہ پہنچ جاتے ہیں، اور جب کوئی خرابی ہوتی ہے، حالانکہ امجد کا تعلق حمزہ سے نہیں ہے، اس کا گاؤں کا مجھے پتا، یہ پیدائش اس کے ابروات میں ہے، بات پھر حمزہ کی جاتی ہے۔ تو میں حمزہ کی یوتھ کو تجویز دوں گا کہ کوئی سپورٹس کی ایکٹیویٹی، کلچر کی، خواتین کے حوالے سے خاص کر کوئی ایکٹیویٹی لے کر حمزہ ہے، اس کی ٹانگیں توڑ دیں۔ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔